أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. اس سے پہلے والی آیتوں میں بھی اللہ کے راستے میں جنگ پر اور اپنا جان مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر ابھارا گیا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک واقعہ پچھلی قوموں کا بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کے بارے میں نہیں سنا یا ان کو نہیں دیکھا. دیکھنا یہاں پر آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ ان کے واقعے پر غور کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پاس انہوں نے اپنی نبی سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ہیں. تو یہاں کون سے نبی مراد ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سارے نام لیے ہیں. حضرت سموئیل، شمویل، شمعون وغیرہ وغیرہ الگ الگ نام لیے ہیں. تو بہرحال جو بھی نبی رہے ہوں ان کے بعد تو اس موقع پر بنی اسرائیل پر بڑا ظلم ہوا اور بنی اسرائیل کی جو ہے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوئیں. تو بنی اسرائیل اپنے وقت کے نبی سے کہہ رہے ہیں اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بھی جو ہے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں، جس کی سرپرستی میں، جس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں. قال وہ اصل میں مفسرین نے لکھا ہے اس وقت جو نبی تھے وہ بڑے یعنی بہت ضعیف ہو چکے تھے یا بوڑھے ہو چکے تھے. تو انہوں نے جو ہے کسی بادشاہ کا مطالبہ کیا. تو کسی جو ہے کیا کہتے ہیں یہ مطالبہ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارا کوئی قائد مقرر کیا جائے یا پھر جو ہے ہمارا کوئی جو ہے امیر مقرر کیا جائے. لیکن وہ جو ہے یعنی اپنے آس پاس کی قوموں سے اتنا متاثر تھے کہ جیسے ان کے بادشاہ ہوتے ہیں تو ہمارا بھی کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے. بہرحال انہوں نے کوئی اس پر نکیر نہیں کی. کہا کہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. کہنے لگے دیکھو اگر تم پر جنگ اللہ کی طرف سے جنگ فرض کر دی جائے بہت ممکن ہے کہ تم پھر جو ہے جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ، جنگ نہ کرو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بال بچے جو ہیں وہ ہم سے جدا کر دیے گئے، ہماری اولاد ہم سے جدا کر دی گئی، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہماری جائیداد سے ہمیں بے دخل کر دیا گیا، تو پھر بھی ہم لوگ جنگ نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی جذبات تھے اس وقت، جب تک جنگ فرض نہ ہوئی تھی اس وقت تک جو ہے بنی اسرائیل کے اس طرح کے جذبات تھے. پھر اس کے بعد فلما کتب علیہم القتال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، جب ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے باقاعدہ جہاد کا حکم دے دیا گیا، جہاد ان پر فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ سب جو ہے پیچھے ہٹنے لگے، انہوں نے جو ہے پیٹھ پھیر لی. اب جب تک جنگ فرض نہ ہوئی تھی، حالات میں تھے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں تھیں اور جو ہے مصیبتیں تھیں، تو اس وقت بڑے بڑے جذبات تھے. لیکن اللہ کی طرف سے جیسے جنگ فرض کر دی گئی ان کے مطالبے کے مطابق، تو اس کے بعد جو ہے بزدل ہو گئے، اب پیچھے ہٹنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، جب ان پر جو ہے جہاد فرض کر دیا گیا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا انہیں حکم دیا گیا،
تو وہ لوگ جو ہیں سب پیچھے ہٹ گئے، سوائے چند لوگوں کے، بہت کم لوگ تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو جو ہے، اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر لگا دیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حکم کے آنے کے بعد پیٹ پھیر لیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں وہ سب ظالم ہیں، انہوں نے جو ہے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اور جو لوگ بزدل ہو گئے، گویا وہ جو ہے اپنے ایمان میں ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا یقین اللہ کے وعدوں پر جو ہے وہ پختہ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا، جس کے دل میں اللہ کا پختہ یقین ہوتا ہے، آخرت پر یقین ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا کامل یقین ہوتا ہے، تو وہ جو ہے دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی اللہ کے دین کے لیے دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے، آج ابھی قریب میں اللہ نے ہم سب کو دکھا دیا کہ ایسی مثال جو ہے پوری تاریخ میں اسلامی ایسی مثال ملنا مشکل ہے کہ 50,000 لوگ، 70,000 لوگوں کو مارا گیا، لیکن وہ قوم جو ہے پھر بھی یعنی پوری وثوق کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا کا مقابلہ کر رہی ہے، اور مقابلہ نہیں کر رہی بلکہ جو ہے پوری دنیا کی طاقت ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگی۔ یہ کیا طاقت تھی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے، جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، جو یعنی اللہ کے راستے میں مرنے کو موت نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کے راستے میں مرنا جو ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں مرتے ہیں وہ موت مردہ نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں زندہ ہیں۔ تو یہی وہ جذبہ تھا جو فلسطین میں جو ہے ابھر کر سامنے آیا، اور پوری دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگی۔ اور آج بھی اللہ کی طرف سے وہ وعدہ ہے کہ ایمان والے اگر صبر سے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر آگے بڑھتے جائیں تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ان کے سامنے زیر کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ وعدہ جو ہے کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ نے دکھا دیا پوری دنیا کی طاقت ان کے سامنے، پورا جو ہے فلسطین تباہ کر دیا، پورے علاقے جو ہے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، ہزاروں لوگوں کی بے قصور لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی جانیں لے گی، لیکن اس کے باوجود وہ جمے رہے، اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے پوری یعنی ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے، اللہ نے دکھا دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک مثال دے کر اللہ نے سمجھایا تم اس طرح مت بنو جو لوگ جو ہے اللہ کے حکم کے آنے کے بعد پیچھے ہٹنے، بلکہ اللہ کے حکم پر جم جاؤ اور صبر سے اور استقامت کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہو، تو پھر دیکھو اللہ کی وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مناتوں سے صحیح سبق لینے والا